बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आप सबको खुश आमदीद। ये आपकी उर्दू की पहली ऑनलाइन क्लास है और मैं आपकी टीचर मिसेस सारा बानो। ये ऑनलाइन लेक्चर जमात शशम के लिए है और हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है हम्द। डियर स्टूडेंट, हम्द के मैनी है वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। यानी इस पूरी कायनात को बनाने वाली अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए पैदा की है और उसकी पैदा की हुई हर चीज़ यानी इंसान, परिंद, चरिंद, हत्ता के एक जर्रे से लेकर पहाड़ तक सब अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। मैं अपने लेक्चर का आगाज हम्द से करूंगी। अब मैं आपके सामने हम्द पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। हम्द। जो चीज खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इत्र में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। डियर स्टूडेंट, ये हम्द इस्माइल मीरठी ने लिखी है। अब हम पढ़ने के बाद हम इसके मुश्किल अल्फाज के मैनी पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। अल्फाज मैनी: खुशनुमाई, खूबसूरती, जाहिर, अयां, रंग ढंग, तौर तरीके, अदा, अंदाज, निराली, अनोखी, हिकमत, दानाई। चटकना, कली का खिलना, कुदरत, अख्तियार, इत्र, खुशबू, मेवे, फल, डाली, शाख, बाली, खोशा, नादिर, उम्दा या नायाब, कवि, ताकतवर, कादिर, कुदरत वाला। ये हम्द में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मैनी हैं। जब हम मुश्किल अल्फाज के मैनी समझ लेते हैं तब अशार की तशरीह करना आसान हो जाता है, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझें। अब हम इन अशार के तशरीह करेंगे जो हमने हम्द में पढ़े हैं। शेर नंबर 1: जो चीज खुदा ने है बनाई, जाहिर इसमें है खुशनुमाई।
اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنائی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حسن ہے اور اس حسن کی وجہ سے ہر چیز اچھی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے. شعر نمبر 2. کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء. تشریح. دنیا میں جتنا بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کی شکل، رنگ اور خوبیاں الگ الگ ہیں، لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی کیا خوب بنائی ہے کہ جو بھی اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. شعر نمبر 3. ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں کوئی خالی. اس کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انوکھے اور عجب انداز سے بنائی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، کہ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. شعر نمبر 4. ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. تشریح. شاعر کہتا ہے کہ باغ میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو پودوں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں اور خوشنما پھول کھلتے ہیں. پھولوں سے بھری ہوئی ٹہنیاں بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں. ان پھولوں سے باغ کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے. جب ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر چہچہاتی ہیں تو ان کی پیاری آواز سن کر دل خوش ہوتا ہے. ان سب کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. شعر نمبر 5. اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرند آ کے چہکے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور اپنی قدرت سے باغوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان میں رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں. ان پھولوں پر مختلف قسم کے پروں والے پرندے آ کر چہکتے ہیں، شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. شعر نمبر 6. چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے. تشریح. اللہ تعالیٰ نے پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں. ان چڑیوں کو خوبصورت رنگ برنگے پر لگائے ہیں. کسی کا رنگ نیلا ہے تو کسی کا پیلا، کسی کا سبز تو کسی کا سرخ. ہر پر بہت خوبصورت ہے. اسی طرح باغ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں. ہر پھول کی شکل دوسرے سے الگ ہے. اللہ نے ان پھولوں میں مختلف قسم کی خوشبو بھری ہے جس سے ارد گرد کا ماحول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. شعر نمبر 7. دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی. تشریح.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، جو ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے اور رات کو تارے اور چاند رات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ سب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شعر نمبر 8۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل پکائے۔ تشریح: اللہ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں۔ اسی مٹی میں خوبصورت سرسبز باغ لگتے ہیں۔ ان باغوں میں خدا کی قدرت سے خوش ذائقہ پھل اگتے ہیں۔ ہر پھل کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ان پھولوں کو رنگ اور خوشبو اور پھلوں کو ذائقہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ شعر نمبر 9۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ تشریح: یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرشمہ ہے کہ اس نے باغوں کی ٹہنیوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے۔ یہ خوش ذائقہ اور رسیلے پھل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح اس نے گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 10۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بنایا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہماری تشریح مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس کو دہرائیے، غور سے پڑھیں۔ میں نے آپ کو الفاظ اور معنی علیحدہ پڑھائے ہیں۔ وہ الفاظ معنی اپنی گھر کے کام کی جو آپ کی کاپی ہیں، نوٹ بکس ہیں، ان پر لکھیں اور یاد کریں، کیونکہ جب آپ مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے تشریح کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ ان کو دہرائیں گے، یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خود سے تشریح کریں حمد کے شعروں کی۔ اور یہ اب آپ کے گھر کا کام ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں، اور جو ہم نے تشریح میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ان کو اپنے الفاظ میں اس طرح لکھیں کہ خلاصہ، یعنی خلاصے کی صورت میں، یعنی جیسے نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، تو اس تشریح کی روشنی میں اور نظم کے اشعار کی روشنی میں آپ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور حمد کا خلاصہ لکھیں۔ حمد کا خلاصہ لکھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتی ہوں، پڑھا دیتی ہوں۔ اس روشنی میں آپ خود اپنے الفاظ میں یہ خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ ہم اس طرح لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور خوشنما ہے، ہر چیز کی ادا نرالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی چیز بنائی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھول بنائے، پھل پیدا کیے، باغ لگائے، ان باغوں میں خوشبودار پھول لگائے، اور ہمارے آرام کے لیے رات اور کام کے لیے
दिन बनाया। दिन को अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी से मुनव्वर किया और रात को तारों और चांद की रोशनी से सजा दिया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में हर तरह के मेवे पैदा किए और हर चीज बहुत उम्दा और अच्छे तरीके से हमारे लिए पैदा की। अल्लाह ताला की ज़ात के हम पर बहुत एहसान है। अल्लाह ताला की इन पैदा करदा नेमतों का हम जिस कदर भी शुक्र अदा करें कम है। और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है कादिर है, गालिब है और अल्लाह ही सबका पैदा करने वाला है। ये मैंने आपको खुलासा अल्फाज में बता दिया है। आप इसको मजीद अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में लिखें, ये आपका घर का काम। डियर स्टूडेंट, हमने हम्द पढ़ी, हम्द के अशार की तशरीह की। अब हम इसके मश्की सवालात और जवाबात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, हम्द किस नज़म को कहते हैं? इसका जवाब है, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, यानी हम वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। सवाल नंबर 2, इस हम्द में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी 2 नेमतों का जिक्र करें। अल्लाह ताला ने वैसे तो हमें बहुत बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन उनमें से कुछ नेमतों का जिक्र इस हम्द में है और इस सवाल में अब सिर्फ 2 नेमतों का जिक्र किया गया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 नेमतें लिख सकते हैं, वो 2 नेमतें जिसका इस हम्द में जिक्र है। चाहें तो 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ जवाब लिखते हैं इसका, फूल, फल, मेवे और रात अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सवाल नंबर 3, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? इसका जवाब है, इससे मुराद है कि फूलों में खुशबू पैदा करना। सवाल नंबर 4, कवि और कादिर का क्या मतलब है? कवि और कादिर का क्या मतलब है? जवाब, कवि के मैनी है ताकतवर यानी ताकत वाला और कादिर के मैनी है कुदरत वाला। अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आगे है, नज़म हम्द के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। जुज अलिफ, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से क्या जाहिर है? मश्क में इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 अजमत, नंबर 2 खुशनुमाई, नंबर 3 पायदारी, नंबर 4 इज्जत। इसका सही जवाब है खुशनुमाई, यानी अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से खुशनुमाई जाहिर है। जुज़बे, बाली किस चीज से भरी हुई है? इसके 4 जवाब दिए गए हैं। हमने उसमें से सही जो जवाब है वो लिखना है।
नंबर 1 बालों से, पानी से, खुशबू से, दानों से। इसका सही जवाब है दानों से, यानी बाली दानों से भरी हुई है। जुज जीम, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज बख्शी है। ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 रोशनी, नंबर 2 सफाई, नंबर 3 दौलत, नंबर 4 खुशबू। इसका सही जवाब है सफाई, यानी दिन को अल्लाह ताला ने सफाई बख्शी है। जुज दाल, मेवे से क्या चीज लदी हुई है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थाली, टोकरी, डाली, रेड़ी। इसका सही जवाब है डाली, मेवे से डाली लदी हुई है। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। पहला लफ्ज है खुशनुमाई, इसका मतलब है खूबसूरती। फिर है हिकमत, इसका मतलब है दानाई। निराली, इसका मतलब है अनोखी। डाली, इसके मानी है शाख। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। पहला लफ्ज है सफाई, इसका मुतजाद है गंदगी। फिर है नादिर, इसका मुतजाद है आम। जाहिर, पोशीदा। रात, दिन। यानी सफाई का मुतजाद गंदगी, नादिर का आम, जाहिर का पोशीदा और रात का दिन। हमारा अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ मश्क में जो अल्फाज दिए गए हैं वो है डाली, तारों, अजब, चटक, हिकमत। अब जो अलिफ है, नन्ही कलियां चटक रही हैं, तो यहाँ हम इसकी खाली जगह पे लिखेंगे चटक। जुज़बे, दिन को बख्शी डैश सफाई, डैश खाली जगह पे हम लिखेंगे अजब सफाई। दिन को बख्शी अजब सफाई। जुज़ जीम, डैश से नहीं है कोई खाली। अब यहाँ जो खाली जगह है वहां हम लिखेंगे लफ्ज हिकमत। हिकमत से नहीं है कोई खाली। जुज़ दाल, मेवे से लदी हुई है डाली। अब डैश वाली जगह पे हमने लिखा है डाली। जुज़ है, डैश भरी रात क्या बनाई। डैश यानी खाली जगह, यहां पर हम लिखेंगे लफ्ज तारों। तारों भरी रात क्या बनाई। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए, यानी इनका मतलब समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट, आप इन अल्फाज के जुमले खुद भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही जुमले जो आपको पढ़ाए जाते हैं
آپ وہی لکھیں۔ آپ ان الفاظ کے مطلب یعنی معنی سمجھتے ہوئے خود سے بھی ایک اچھا سا جملہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ان کے جملے کروا رہی ہوں۔ پہلا لفظ ہے عجیب۔ اس کا جملہ ہے علی نے ایک عجیب کہانی سنائی۔ دوسرا لفظ ہے عطر۔ عطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، تو ہم جملہ بنائیں گے گلاب کا عطر بہت مہنگا ہے۔ اس کے بعد ڈالی۔ ڈالی یعنی ٹہنی۔ جملہ ہے ڈالی پھل کے بوجھ سے جھک گئی ہے۔ آگے ہے نرالی یعنی انوکھی۔ اس کا جملہ احمد کی باتیں نرالی ہیں۔ پھر ہے قادر یعنی قدرت رکھنے والا۔ اس کا جملہ ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، ہمارا اگلا سوال ہے کالم ملانا یعنی کالم الف اور کالم ب۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ پڑھتی ہوں۔ کالم الف میں ہے لفظ رات، کلیاں، چڑیاں، پرندے، پھول۔ کالم بے میں ہے چٹک رہی ہیں، پھدک رہی ہیں، تاروں بھری ہے، مہک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ اب ہم ان کو ملائیں گے، مناسب لفظ جو دوسرے کے ساتھ ہمیں لگے گا تو اس کے ساتھ ہم کالم الف کو کالم بے سے ملائیں گے۔ پہلا ہے رات۔ رات تاروں بھری ہے۔ پھر کالم الف میں ہے کلیاں۔ کالم بے میں ہے چٹک رہی ہیں یعنی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ کالم الف میں ہے چڑیاں۔ کالم بے میں ہے پھدک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ کالم الف میں ہے پرندے، بے میں ہے چہک رہے ہیں، پرندے چہک رہے ہیں۔ پھر ہمارے کالم الف میں ہے پھول اور بے میں ہے مہک رہے ہیں یعنی پھول مہک رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو یہ ابھی میں آپ کو سامنے پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوبصورت چیز پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہر چیز نرالی ہے، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے حکمت سے مٹی میں باغ اگائے، ان میں پھل پھول پیدا کیے، ڈالیوں میں مزیدار میوے بھر دیے، دن کو روشنی رات کو تاروں سے اور رونق بنایا،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نایاب اور عمدہ بنایا. بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور قدرت والا ہے. اب یہ جو مرکزی خیال میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ وہی جو ہم نے تشریح کی ہے، جو ہم نے شعر پڑھے ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا ذکر اس مرکزی خیال میں کریں گے کہ شاعر کا حمد لکھنے کا مرکزی خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی تعریف کرنا، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں بیان کرنا. اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. آج کا یہ ہمارا حمد کا لیکچر مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.